السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ہم سب محرم الحرام اسلامی تاریخ کے پہلے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ انتہائی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، اسی لیے اس کے نام کے ساتھ حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حرام کا مطلب وہ نہیں کہ جو حلال کے مقابلے میں آتا ہے۔ حرام کا ایک معنی عظمت والا اور احترام والا آتا ہے، اسی معنی میں یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے نام ہی سے اس کی عظمت اور اس کا احترام جھلکتا ہے، تو یہ مہینہ باعظمت ہے۔ اور پھر اس میں بھی جو 10 تاریخ ہے اس کی، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ 10 تاریخ بھی بہت زیادہ عظمت والی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ظالم اور جابر بادشاہ فرعون سے نجات ملی تھی۔ اس کی خوشی میں اور اس کے شکرانے میں وہ لوگ عاشورہ کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 2 کاموں کی اس دن میں تلقین کی ہے، بس ہم وہ 2 کام کرنے کی طرف توجہ کریں، اور اس کے علاوہ جتنے خرافات اور بدعات لوگوں نے اپنی جانب سے شروع کیے ہیں اس سے بچنے کا اور اس سے احتراز کرنے کا اہتمام کریں۔ 2 کام کرنے کے کیا ہیں اس کو غور سے سن لیں کہ پہلا کام اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا ہے، صحابہ نے آپ کی اتباع میں روزہ رکھا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس روزے کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے 1 دن کے روزے کے بدلے میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال کے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا کام جو اللہ کے نبی نے امت کو کرنے کو کہا ہے اس دن میں، وہ ہے اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر وسعت سے خرچ کرنا، کھانے پینے میں وسعت کرنا، فراخی کرنا۔ چنانچہ الاستدراک علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 331 پر اللہ کے نبی کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کے دن اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر کھانے میں وسعت کرے گا اور اچھی طرح سے کھلانے پلانے کا اہتمام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال تک فراخی اور وسعت عطا فرمائیں گے، اس کو تنگی پیش نہیں آئے گی، یعنی اس کے روزی میں خوب برکت ہوگی۔ چنانچہ یہ 2 کام کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، بس ان 2 کاموں کو کرنے کا اہتمام کریں۔ ان کے علاوہ جتنے خرافات اور بدعات شروع کیے گئے شریعت کی مزاج کے خلاف ہیں، اس سے احتراز کریں اور ان 2 کاموں کے کرنے کا بس اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔